سورہ آل عمران کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں 144 آیات تک ہم نے سبق پڑھا۔ آج ہم 145 نمبر آیت سے شروع کریں گے۔ پچھلی آیت میں ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کے متعلق مختصر سی گفتگو ہم نے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی تسلسل کو رب تعالیٰ نے برقرار رکھا اور اگلی آیت بھی اسی کے ساتھ ملتی ہے کہ رب تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین۔ اس آیت کا پہلے لفظی ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے وما کان لنفس، کسی نفس کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ ان تموتا کہ وہ مر جائے الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر۔ کسی نفس کو یہ نہیں یقین رکھنا چاہیے، کسی نفس کے لیے ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر مر جائے گا۔ جب اللہ کا اذن ہونا ہے تب ہی اس نے مرنا ہے۔ کتابا مؤجلا، وہ لکھی ہوئی جو اس کی گھڑی ہے اسی میں مرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لکھی ہوئی گھڑی میں نہ مرے۔ جو وقت اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے اسی میں وہ دنیا سے جائے گا۔ بس پہلے اتنا جملہ ہم سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی صحابہ کو خطاب ہے، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں موت کا ذائقہ نہیں چکھنا؟ فرمایا انہیں بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، دنیا سے وہ بھی جائیں گے۔ یہ دنیا محبت والی جگہ ہے ہی نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ جی لگانے کے لیے ہے ہی نہیں۔ اگر یہ جی لگانے کے لیے ہوتی تو رب ذوالجلال یہاں تشریف فرما ہوتے اپنی شان کے مطابق، اللہ کریم اپنے عرش پہ کبھی جلوہ گر نہ ہوتے۔ یہ دنیا تو محض بندوں کے لیے ایک آزمائش ہے، فتنہ ہے یہ۔ تو فرمایا اگر تم یہ یقین رکھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت کا ذائقہ نہیں چکھنا، فرمایا اس اپنے یقین کو دور کرو، یہ تمہارا یقین ٹھیک نہیں ہے۔ موت کا ذائقہ تو انہیں بھی چکھنا ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، فقط اتنی کہ بس آنی ہے۔ موت تو آئے گی لیکن عام بندے کی، امتی کی اور نبی کی موت برابر نہیں ہے۔ جیسے نبی خود اعلیٰ ہیں ویسے ہی ان کی وفات شریف بھی اعلیٰ ہے، جیسے ان کی زندگی بہترین ویسے ہی ان کی وفات شریف بھی بہترین ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ صحابہ کو جواب دیا، انہیں حوصلہ دیا۔ دوسرا، کفار و مشرکین نے جب یہ افواہ اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، اللہ کریم نے ان کے منہ پہ یہ تماچا مارا ہے۔ اس کے دو اینگل ہیں اس آیت کے۔ پہلا اینگل جو میں نے بیان کر دیا کہ صحابہ کو بتایا، کیونکہ صحابہ بہت سارے دل برداشتہ ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی موت آ گئی، وہ بھی وفات شریف میں چلے گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، صحابہ دل برداشتہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کیا کر رہے ہو، ان کو بھی موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ کسی نفس کے لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر دنیا سے چلا جائے۔ میرا اذن ہونا ہے تو ہی جانا ہے، تو جب میرا اذن آ جانا ہے تو پھر جو اہل ایمان ہوں گے وہ میرے اذن کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے، جھکائیں گے۔ وہ میرے اذن کے اعلان کے بعد وہ سر اونچا نہیں کریں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یا اللہ تو کون ہوتا ہے موت دینے والا، وہ یہ نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ بس جیسے تو راضی ویسے ہم راضی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا اس آیت کا سمجھنے کا جو وے ہے، جو سمجھنے کا راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے منہ پہ تماچا مارا ہے۔ انہوں نے جو افواہ پھیلا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اللہ نے فرمایا کہ کوئی اس وقت تک دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک پروردگار کا اذن نہیں ہوگا۔
جو اس کے لیے وقت لکھ دیا گیا ہے اس وقت میں وہ جائیں گے۔ تم چاہے لاکھ تدبیریں کر لو، لاکھ افواہیں اڑا لو، لاکھ حملے کر لو، تمہارے یہ حملے، تمہاری یہ تدبیریں، تمہاری یہ مکاری اور تمہاری عیاری کسی کام نہیں آئے گی۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور کوئی بھی جان اتنی دیر تک دنیا سے نہیں جائے گی جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا، جو کہ لکھ دیا گیا ہے۔ یہاں پہ جو کتابا مؤجلا ہے، لوگ کہتے ہیں جو ملحد ہیں وہ آج کل یونیورسٹیز میں ایتھسٹ کے نام سے یہ اسٹوڈنٹس بہت بڑے گروپ کو چلا رہے ہیں، ان کا اللہ پہ بلیو نہیں ہے، وہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کائنات کا نظام خود بخود ہی چل رہا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا کتابا مؤجلا، کہ جو لکھ دیا گیا ہے اسی وقت میں اس نے مرنا ہے، جس ہر جاندار نے، تو وہ کہتے ہیں جب یہ لکھا جا چکا ہے، جب یہ لکھا جا چکا ہے کہ اسی وقت میں اس نے مرنا ہے اور ایسے مرنا ہے، تو پھر خودکشی حرام کیوں ہے؟ پھر تو خودکشی حرام نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ لکھا یہ گیا ہے کہ خودکشی سے بندہ مرے گا۔ جب لکھا یہ گیا ہے تو پھر خودکشی حرام نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا یہ سوال ہے اسٹوڈنٹس کا جو ملحد ہیں، یونیورسٹیز میں جو پڑھتے ہیں، اب تو کالجز میں بھی یہ بیماری آنے لگی ہے کہ بچے ملحد بن رہے ہیں۔ دراصل جو میں باتیں کہتا ہوں نا کہ مستشرقین جو اسلام کے بارے میں شک پیدا کر رہے ہیں، وہ پہلے آپ کے بچوں کو کرامت سے دور کریں گے کہ ولیوں کی کرامت شے ہی کوئی نہیں، وہ کہیں گے جب کیمرہ نہیں تھا تب کرامت تھی، اب کیمرہ ہے اب کرامت کوئی نہیں۔ اسی طرح جب وہ کرامت سے بچوں کو منحرف کر دیں گے، میں ان کرامات کی بات کر رہا ہوں جو قرآن و سنت کے مخالف نہ ہوں، وہ کرامتیں۔ اچھا، جب وہ بچوں کو کرامات سے منحرف کریں گے، بچوں کے ذہنوں سے یہ بات نکال دیں گے کہ کرامت بھی کوئی شے ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ کہیں گے دیکھیں جی معجزہ جو تھا نا نبی کا وہ اس وقت کے لیے خاص تھا، اب اس معجزے کو ماننا حرام ہے۔ وہ اس طرف لے کے آئیں گے اسٹوڈنٹس کو، پھر جب وہ اس طرف لے کے آئیں گے پھر وہ آہستہ آہستہ کہیں گے کہ وہ کہانی ہے کہ خانہ کعبہ پہ ابابیلوں کی فوج آئی تھی، اب کیوں نہیں ہوتا؟ اب بیت المقدس کو روز حملے بیت المقدس پہ ہو رہے ہیں، ہاں جی، اب کیوں نہیں فوج آ جاتی؟ اب ہزاروں مسجدیں منہدم ہو رہی ہیں، یہ بھی اللہ کے گھر ہیں، اب کیوں نہیں فوج آ جاتی اللہ کی؟ اب مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں فلسطین میں، برما میں، شام میں، عراق میں، ادھر کشمیر میں، تو اب کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی؟ پھر وہ ایسے سوال کرتے ہیں، ایسے جب سوال کرتے ہیں تو پھر عقل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر عقل نہیں رہتی، پھر ضد، انا، تعصب، بغض، پھر یہ چیزیں دماغ کے اندر بھر جاتی ہیں، پھر عقل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں عقل کیوں ختم ہوتی ہے؟ عقل اس لیے ختم ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کے در سے دور ہو جاتا ہے نا تو رب فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، پھر اللہ کریم تمہارے نیک اعمال کو یوں ضائع کرتا ہے کہ تمہیں شعور ہی نہیں رہتا، اللہ عقل کو ختم فرما دیتا ہے ان کی۔ تو یہ آہستہ آہستہ اس طرف کو لے کر جا رہے ہیں ہمارے بچوں کو، تو اس لیے والدین کے لیے یہ ضروری ہو چکا کہ اپنے بچوں کو بچا لیں جیسے بچا سکتے ہیں۔ تو یہ ملحد جو ہیں ان کا یہ اعتراض ہے جی جب لکھ دیا گیا ہے تو پھر خودکشی کرنے والا اس کو تم کہتے ہو حرام موت مرا، اور جو بیماری سے مرا اس کو تم کہتے ہو کہ شہیدوں والی موت مرا۔ یہ انصاف نہیں ہے، ملحد کہتے ہیں یہ انصاف نہیں ہے۔ جب اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس نے فلاں وقت میں مرنا ہے تو پھر خودکشی کرنے والا بھی وقت مقررہ پہ مر گیا، ایکسیڈنٹ والا بھی وقت مقررہ پہ مر گیا، ون ویلنگ کرنے والا بھی وقت مقررہ پہ مر گیا، شراب پیتے پیتے اوور پی لی تو وہ بھی وقت مقررہ پہ مر گیا، زنا کرنے والا زنا کی حالت میں مر گیا۔ تو جب لکھا اللہ کی طرف سے ہے تو پھر زانی کی، شرابی کی، ون ویلنگ کرنے والے کی، خودکشی کرنے والے کی، ان کی موت حرام کیوں ہے؟ یہ سوال ہے ان کا کہ یہ تو اللہ نے لکھا ہے اور یہ اللہ کا انصاف نہیں ہے، وہ یہ سوال کرتے ہیں۔
اس کا جواب سن لیجئے۔ جواب یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے راستے بتا دیے، اللہ کریم نے طریقے بتا دیے دنیا میں رہنے کے، دنیا میں چلنے کے، دنیا میں رہن سہن کے طریقے ہیں، دنیا میں میل ملاپ کے طریقے ہیں، معاشرتی، سماجی، سیاسی، ہر طرح کے اللہ کریم نے طریقے بتا دیے ہیں۔ اور آپ دیکھیے، ہم لاہور کو جانا ہے، ہم نے یہاں سے مرید والا سے، کیا آپ جو گوجرا سے موٹر وے انٹرچینج ہے اس طرف سے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں۔ رجانہ انٹرچینج ہے، وہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں، یہاں سے سمندری جا کے انٹرچینج ہے، وہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ یہ راستے دے دیے ہیں۔ گوجرا کی طرف سے آپ لاہور جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، جی ٹی روڈ فیصل آباد والے کی طرف سے جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، یہاں سے آپ نے ساہیوال جانا ہے، ساہیوال سے آگے آپ جڑاں والا کی طرف جا کے نکلے، وہاں سے فیصل آباد آ جائیں، وہاں سے لاہور چلے جائیں، یا جڑاں والا سے سیدھا ننکانہ اور وہاں سے ادھر سے شرک پور شریف والی سائڈ پہ آپ لاہور پہنچ جائیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، ایسے ہی اللہ رب ذوالجلال نے طریقے بتا دیے۔ فرمایا جو اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے مرے گا وہ حرام کی موت مرا، جو اللہ کی فرما برداری میں مرا وہ حلال کی موت مرا۔ کہتے جی یہ تو اللہ نے لکھا ہے نا، جب لکھا اللہ نے ہے تو اس کا جواب یہ ہے، چونکہ رب ذوالجلال بندوں کی فطرت سے واقف ہے، اللہ کے سامنے کوئی چیز غائب نہیں ہے، اللہ بندوں کی فطرت سے واقف ہے۔ رب تعالیٰ جل جلالہ نے جب یہ کائنات بنانا چاہی، کوئی بھی بندہ ہے، میں اس کی مثال آپ کو یہاں سے دیتا ہوں، پاکستان کی فوج ہے، کیا ایسے شخص کو چیف آف دا آرمی سٹاف لگایا جا سکتا ہے جس کو پاکستان کے حدود اربع کا پتہ نہ ہو، جس کو پاکستان کی باؤنڈری لائن کے بارے میں مکمل انفارمیشن نہ ہو؟ اس کو تو وہ ڈی جی ISPR نہیں لگاتے، اس کو تو وہ ISI کا چیف نہیں لگاتے، چیف آف آرمی سٹاف کیسے لگا دیں گے؟ اصول ہے کہ جس کو انہوں نے چیف آف دا آرمی سٹاف بنانا ہے اس کو پاکستان کے ذرے ذرے کے بارے میں، چپے چپے کے بارے میں، شہر شہر کے بارے میں معلومات ہوں گی کہ کون سے شہر میں کتنی آبادی ہے، کون کون سے لوگ رہتے ہیں، پنجابی ہیں، سندھی ہیں، مہاجر ہیں، کون کون سے لوگ ہیں وہاں پہ۔ یہ جس کو چیف آف دا آرمی سٹاف بنایا جانے لگا ہے اس کو پہلے وہ سارا کچھ نالج ہوتا ہے، وہ نالج حاصل کرتا ہے، اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر وہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ اللہ کریم سے تو کسی نے ٹیسٹ نہیں نہ لینا۔ رب نے جب یہ کائنات بنانا تھی، اللہ رب ذوالجلال نے بھی اپنی قدرت کے تحت اس کا نقشہ تو بنایا ہوگا۔ رب ذوالجلال نے انسانوں کے اندر جو فطرتیں رکھی ہیں، ہر انسان کی الگ الگ فطرت ہے، ہر انسان کو اللہ کریم نے طریقے ایک سے ہی پیدا کیا ہے، لیکن ہر انسان کے سوچنے کی، سونگھنے کی، بولنے کی، دیکھنے کی، سننے کی یہ صلاحیتیں الگ الگ ہیں۔ آنکھیں میری بھی ہیں، آنکھیں آپ کی بھی ہیں۔ مجھے 1 نمبر کی اینک لگی ہے، کسی کو 2 کی لگی ہوگی، کسی کو 3 کی، کسی کو آدھے نمبر کی لگی ہوگی، کوئی دور سے سنتا ہے، کوئی قریب سے سنتا ہے، کسی کی سماعت جو ہے وہ تیز ہے، کسی کی کم ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کو یہ علم رب کو پہلے سے معلوم ہے۔ اللہ کو جب اللہ نے بنایا، رب کو پہلے سے معلوم ہے کہ کس شخص کی فطرت جو ہے وہ برائی کا تقاضا کرے گی، کس شخص کی فطرت جو ہے وہ نیکی کا تقاضا کرے گی۔ اللہ نے جب روحوں کو بنا دیا، رب ذوالجلال نے ان کے لیے راستے متعین کر دیے کہ یہ خودکشی والا راستہ ہے، یہاں سے جا کے بھی بندہ مر سکتا ہے، یہ جہاد والا راستہ ہے، یہاں سے جا کے بھی بندہ مر سکتا ہے، لیکن جو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا، جان بوجھ کے مرے گا، وہ جہنم میں جائے گا، حرام کی موت مرے گا، اور جو کفار و مشرکین کے ساتھ اللہ کے لیے لڑتا ہوا مرے گا وہ شہیدوں والی موت مرے گا۔ اللہ نے راستے متعین کر دیے، لیکن اللہ کو ساتھ انسانی فطرت کا بھی اندازہ تھا۔ رب نے وہاں لکھا کیا ہے؟ کتاب مؤجلہ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا کیا ہے؟ وہاں لکھا گیا ہے کہ جس کا نام زید ہے نا، جس کا نام زید ہے وہ 1 ویلنگ کرے گا، اس کو موٹر سائیکل پہ آرام سے سواری کرنا، اپنے کام کے لیے موٹر سائیکل کو استعمال کرنا اس کی فطرت میں یہ چیز نہیں ہے، وہ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا، وہ پسند یہ کرتا ہے شرارتوں کو، اس کی فطرت جو ہے وہ طبعاً اللہ نے شرارتی اللہ کی طرف سے ہے وہ۔
رب نے اس کو راستے دیے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کون سا راستہ چنے گا، بس جو راستہ اس نے چننا تھا اللہ کے وہ علم میں تھا، وہاں لکھ دیا گیا کہ یہ بندہ خودکشی کر کے ہی مرے گا، اس کو یہ راستہ پسند ہوگا، وہاں لکھ دیا گیا کہ یہ بندہ سیدھے راستے پہ جا کے خوش نہیں ہے، یہ شراب نوشی کرتے ہوئے مرے گا، اللہ نے وہاں پہ لکھوا دیا، فرشتے سے فرمایا لکھ دو کہ یہ شراب نوشی کرتے ہوئے مرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کو راستے دیے ہیں، مرنے کے بھی راستے ہیں، زندگی گزارنے کے بھی راستے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مرنے کے راستے دیکھیے نا آپ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے راستے میں شہید ہوا، اللہ فرماتا ہے اس کو مردہ نہیں کہنا تم نے، وہ زندہ ہے، حالانکہ وہ مر تو گیا، موت تو اس کو بھی آئی ہے، موت کا ذائقہ تو اس نے بھی چکھا، لیکن رب تعالیٰ نے اس کے لیے ایک اصول بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مرنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ کی رضا والا طریقہ ہے۔ اب کوئی طالب علم کی غرض سے گیا ہے تو شہید، اب کوئی باپ اپنی اولاد کے کمانے کے لیے گیا ہے تو شہید، اب کوئی مسافر کسی مریض کی تیمارداری کرنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا تو شہید، اب کوئی پیٹ کی بیماری کے اندر مبتلا ہوا تو مر گیا تو اس کو شہیدوں والا ثواب، اب کوئی سرطان کی بیماری میں مرا تو شہید، اب کوئی اگر جس کو ہم یہ کہتے ہیں، یہ ابھی آئی تھی بیماری کرونا میں مرا تو شہید، مطلب ایسی بیماریاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، اللہ کریم جل جلالہ نے یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، اچھی موت کے اسباب کیا ہیں، بری موت کے اسباب کیا ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ صرف اس لیے مرید والا چھوڑ جائے کہ یہاں پہ بیماری پھیل گئی ہے، میں فیصل آباد سٹی میں شفٹ ہو جاتا ہوں، مجھے یہ بیماری نہیں لگے گی، اللہ کریم جل جلالہ نے یہی تو بتایا ہے، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اے بندے بھاگ کے کہاں جائے گا، جو موت تیرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ تجھے آ کے رہے گی، تو مرید والا چھوڑ کے فیصل آباد چلا جائے یا لاہور چلا جائے، موت تو تجھے آنی ہے۔ تو اللہ کریم نے جس فطرت پہ انسان کو دیکھا کہ یہ طبعی طور پہ نیکی کو پسند کرنے والا ہوگا، یہ برائی کو پسند کرنے والا ہوگا، تو وہاں لکھ دیا گیا کہ یہ ون ویلنگ کرتے ہوئے مرے گا، چونکہ اس کو موٹر سائیکل کی افادیت کا پتہ ضرور ہے لیکن یہ اس سے فائدہ لے گا نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ موت کا وقت جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے۔ اب دوسرا، اس آیت کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کانا ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا، اور جو شخص دنیا کا ثواب چاہے گا، ومن یرد، اور جو چاہے گا، ارادہ کرے گا، ثواب الدنیا، دنیا کے ثواب کا ارادہ کرے گا، نؤتہ منہا، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو دیں گے دنیا کے ثواب میں سے، جو دنیا کا بھلا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں سے دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا اجر چاہے گا ہم اس کو آخرت کا اجر دے دیں گے۔ اب یہ بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کچھ بندے ہیں، اب سنیے ستم ظریفی ہے یہ ہماری، یار بڑا صدقہ کرتے ہیں، غریبوں کو بھی دیکھتے ہیں، محلے میں دوست احباب کو بھی دیکھتے ہیں، مسجد کو بھی پیسے دیتے ہیں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیا رزق میں برکت نہیں ہے، دنیا کا مانگ رہے ہیں نا ہم، غریبوں کو پیسے دیے، یتیموں کو پیسے دیے، یار میں نے تو سال میں نا 2 بچیوں کی شادی بھی کروا دی ہے، لیکن پھر بھی اس بار جو ہے نفع بڑا کم ہوا ہے، یہ ہم دنیا کا چاہ رہے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، یہ ہم دنیا مانگ رہے ہیں اللہ سے، کیسے؟ یار پچھلے سال گندم ہوئی تھی، میں نے 10 من اس میں سے صدقہ بھی دیا تھا، زکوٰۃ بھی دی تھی، لیکن اس بار پھر کم ہو گئی، یہ ہم دنیا مانگ رہے ہیں۔ ہم نے جو گندم اللہ کے راستے میں دی، ہم نے چاہا کیا کہ یہ گندم اس سال بڑھنی چاہیے تھی، دنیا میں ہم گویا اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ثواب اللہ نے 2 طرح کے رکھے ہیں، اجر رب نے 2 طرح کے رکھے ہیں، ایک وہ اجر ہے جو دنیا میں بندے کو مل جائے گا، ایک وہ اجر ہے جو آخرت میں بندے کو ملے گا، اور یقیناً آخرت والا اجر جو ہے وہ دنیا کے اجر سے بہت بہترین ہے۔ اور دوسرا اس آیت کے اندر جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ چاہتے ہی دنیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ اب جتنا بھی یورپ کے لوگ
نیکی کا کام، فلاحی کاموں میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ یا تو اپنی نمود و نمائش کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں واہ واہ کریں، لوگ ہماری بلے بلے کریں، یا وہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ جس ملک کے اندر تعلیمی شرح کم ہے، خواندگی کی شرح کم ہے، وہاں وہ انویسٹ کرتے ہیں پیسے، جیسے وہ پاکستان کے نظام تعلیم کو پیسے دے رہے ہیں، پاکستان میں پولیو کے لیے پیسے دے رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بدلے میں وہ چاہ کیا رہے ہیں؟ اپنی باتیں منوانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بدلے میں وہ اپنی بلے بلے چاہ رہے ہیں کہ جناب میرا نام لیا جائے، بتایا جائے کہ پولیو کے قطرے پاکستان میں کون دیتا ہے، میرا نام لیا جائے، بتایا جائے کہ کرونا کی جو دوائی ہے وہ کون بھیج رہا ہے، ہمارا نام لیا جائے، بتایا جائے کہ شوگر کے مریضوں کی دوائی فری کس ملک سے آ رہی ہے۔ ان کا، کفار و مشرکین کا، یہودیوں کا، نصرانیوں کا جو دنیا کے اندر وہ خرچ کرتے ہیں، وہ دنیا میں ہی اس کا اجر چاہتے ہیں۔ کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک تو اللہ پہ ان کا یقین ہی نہیں ہے، دوسرا وہ جنت پہ ان کا یقین نہیں ہے کہ جنت بھی کوئی چیز ہے، وہ تو آخرت پہ یقین ہی نہیں رکھتے، آخرت پہ ان کا کوئی یقین نہیں۔ اس لیے اللہ کریم کا انصاف دیکھیے، رب فرماتا ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے یا جو کوئی نیکی کرتا ہے دنیا میں اجر لینے کے لیے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو دنیا میں ہی عطا فرما دیتے ہیں، اور جو آخرت کے لیے لیتا ہے ہم اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ پھر آخرت کا اجر تو کیا ہی اچھا اجر ہے۔ آئیے میں آپ کو یہاں پہ، تابعی کا نام ہے شفیع الاصبحی، شفیع الاصبحی ان کا نام ہے۔ انہوں نے دیکھا، سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، مجموع الزوائد میں موجود ہے۔ شفیع الاصبحی انہوں نے دیکھا کہ لوگ کھڑے ہیں کسی بندے کے ارد گرد، وہ قریب ہوئے، انہوں نے کہا دیکھو تو صحیح ماجرا کیا ہے، لوگ کیوں ارد گرد کسی بندے کے جمع ہیں؟ قریب ہوئے، دیکھا تو جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں۔ حضرت شفیع الاصبحی یہ بھی قریب ہوئے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے جناب میں بھی آپ سے کچھ سننا چاہتا ہوں۔ اب جب سے میں نے یہ رات سے یہ روایت پڑھی ہے، یقین کریں میں بار بار پڑھتا ہوں، میں اب بھی میرے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے وہ کہنے لگے کہ میں آپ سے ایسی ایک روایت سننا چاہتا ہوں جو صرف آپ اور رسول اللہ دو ہی تھے تو رسول اکرم نے آپ کو بتائی، تیسرا وہاں کوئی نہیں ہو، ایسی روایت جس میں تیسرا شخص کوئی نہ ہو، بس رسول اللہ نے آپ کو بتائی ہو بات اور آپ نے وہ سنی ہو، مجھے وہ بات سنائیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے ہاں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ یہ کہہ کے جناب ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے، ماتھے پہ پسینہ، جسم پہ کپ کپی، بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، جب ہوش میں آئے تو فرمانے لگے ہاں میں تمہیں ضرور وہ بات بتاؤں گا جو رسول اکرم نے صرف میرے ساتھ کی تھی، تیسرا بندہ وہاں پہ کوئی نہیں تھا، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہا، پھر جسم پہ کپ کپی طاری ہوئی اور جناب ابو ہریرہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا، پھر فرمانے لگے میں تمہیں وہ بات ضرور بتاؤں گا جو رسول اکرم نے مجھے تنہائی میں بتائی تھی۔ یہ کہہ کے پھر بے ہوش ہو گئے اور لمبی بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد جناب سیدنا ابو ہریرہ کو ہوش آیا، پھر اٹھے، پھر بتانے لگے، چوتھی مرتبہ پھر بے ہوش ہو گئے، جسم پہ کپ کپی، پسینہ طاری ہے۔ حضرت شفیع الاصبحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کی یہ حالت دیکھ کے میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ کو 4 مرتبہ بے ہوشی طاری ہوئی، چوتھی مرتبہ کے بعد جب افاقہ ہوا تو فرمانے لگے میں رسول کریم کے پاس تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا 3 بدبخت شخص ایسے ہوں گے جن کو سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، ان میں سب سے پہلا قرآن کا قاری ہوگا، ان میں دوسرا ایک جہاد کرنے والا غازی ہوگا، ان میں تیسرا ایک جواد سخی کہلانے والا ہوگا۔ رسول کریم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے اللہ ایک قرآن کے قاری کو بلائے گا، رب فرمائے گا کیا کرتا رہا؟ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے قرآن کو پڑھا، لوگوں کو پڑھایا۔ اللہ کہے گا تو نے جھوٹ بولا، کہے گا نہیں یا اللہ میں نے قرآن پڑھا، لوگوں کو پڑھایا، مالک تیرے لیے۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ بولا،
اللہ کریم فرمائے گا تو نے قرآن صرف اس لیے پڑھا تھا، تو جب ممبر پہ بیٹھتا تھا لوگوں کو بتاتا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، قرآن صرف اس لیے تو نے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تجھے واہ واہ کریں۔ فرمایا وہ تجھے ہو گئی، دنیا میں تجھے قاری کہہ دیا گیا، تیری واہ واہ ہو گئی، بس اب جہنم کا ایندھن بننے والوں میں سب سے پہلا تو ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرا شخص جس نے بڑے جہاد کیے ہوں گے، اللہ فرمائے گا ہاں بھائی کیا کرتا رہا دنیا میں؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے لیے مرتا رہا، تیرے لیے لڑتا رہا، تیرے لیے جہاد کرتا رہا۔ رب فرمائے گا جھوٹ بولا، تو نے جھوٹ بولا، فرشتے بھی کہیں گے تو نے جھوٹ بولا۔ اللہ فرمائے گا تو نے میرے لیے جہاد نہیں کیا، تو نے دنیا کی بلے بلے کروانے کے لیے جہاد کیا تھا، سو دنیا میں تیری بلے بلے ہو گئی، دنیا نے تجھے غازی کہہ دیا، دنیا نے تجھے مجاہد کہہ دیا، اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں، اب جہنم کا ایندھن بننے والوں میں دوسرا تو ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو جواد کہلواتا تھا، سخی کہلواتا تھا۔ اللہ پوچھے گا ہاں بھائی تو نے کیا کیا؟ تجھے مال دیا، اس مال کو کیسے خرچ ہو گیا؟ یا اللہ تیرے بندوں میں تقسیم کیا، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، غریبوں کو دیتا رہا تیرے لیے۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا۔ فرشتے کہیں گے ہاں ہاں تو نے جھوٹ بولا۔ اللہ فرمائے گا کہ تو نے میرے لیے نہیں تقسیم کیا، تو دنیا کے لیے کر رہا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے دیالو کہیں، سو لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا، لوگوں نے تجھے دیالو کہہ دیا، لوگوں نے تجھے جواد کہہ دیا، اب تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے دست اقدس جو ہے وہ یہاں اپنے ران پہ مارا، فرمایا ہلاکت ہے ان شخصوں کے لیے کہ جو جہنم کا سب سے پہلے ایندھن بنیں گے۔ من کان یرید من کان ومن یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا، جو نیت کرے گا کہ دنیا میں اجر مل جائے اللہ دنیا میں ہی دے دے گا اس کو، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور جو نیت کرے گا مجھے آخرت میں ملے اس کا آخرت میں حصہ ہوگا، دنیا بے شک اس کو کم ملے۔ تو حضرت شفیع الاصبہی کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بتائی، یہ حدیث میں نے حضرت امیر معاویہ کو یہ حدیث سنائی تو حضرت امیر معاویہ اتنا روئے، حضرت شفیع الاصبہی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یوں لگ رہا تھا جیسے آج ہی ہلاک ہو جائیں گے، یہ سن کے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ آج ہی ہلاک ہو جائیں گے، اتنا روئے آپ سن کے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں کہ دنیا میں ہی ہمیں ہمارا اجر دے دیا جائے، آخرت کے اندر ہمارا حصہ نہ ہو۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، خدا را اپنی نیکیاں کر کے دنیا کے اندر اس کا اجر طلب کبھی نہ کریں۔ نماز پڑھیں اللہ کے لیے، روزہ رکھیں اللہ کے لیے، کسی کو دیں اللہ کے لیے، کسی سے ہاتھ روکیں تو بھی اللہ کے لیے، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے محبت رکھے، اللہ کے لیے دشمنی رکھے، اللہ کے لیے کسی کو عطا کرے اور اللہ کے لیے کسی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لے اللہ کے لیے، تو رسول اکرم فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، پس اس شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ بس نماز پڑھیں، ماتھے پہ محراب نہ بنائیں کہ لوگ کہیں جی بڑا نمازی ہے۔ بڑے ایسے میں نے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں لو جی ہم بھی تو 5 وقت کے نمازی، ہمارے ماتھے پہ بھی محراب، ہم نے بھی حج کیے ہوئے ہیں۔ نہیں، نیکیاں تو اسی وقت ضائع ہو گئیں، جب ہم نے دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ کرنا ہے تو سارا کچھ ضائع ہو جائے گا۔ آخرت کے طلبگار بنیں، دنیا کے طلبگار نہ بنیں۔ اسی آیت کے ریلیٹڈ صحیح بخاری کے اندر جو پہلی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر منحصر ہے۔ ہوا کیا، ایک صحابی ہجرت کر کے آئے مکہ مکرمہ سے، انہوں نے ہجرت کس لیے کی؟ جو ہجرت کر کے پہلے لوگ آگے تھے نا، ان میں ایک خاتون تھی صحابیہ، وہ ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، ان کو پسند کرتے تھے، تو وہ جب ہجرت کر کے آئے نا مکہ مکرمہ سے، ان کے دل میں یہ تھا کہ اب میں ہجرت کر کے جاتا ہوں تو ان کے ساتھ میری رشتہ داری قائم ہو جائے گی۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں تشریف لے کر آئے نا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ میں ان کو دیکھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ساتھ ہی حضور نے فرمایا جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے اس کو اس کے مطابق اجر ملے گا، جس نے ہجرت کی کسی عورت کے لیے اس کو اس کے مطابق اجر ملے گا، جو دنیا کے لیے کرے گا اس کو دنیا کے مطابق اجر ملے گا۔ رب نیتیں دیکھتا ہے، اللہ نہ ہماری شکلیں دیکھتا ہے
نہ اللہ ہمارے علم کو دیکھتا ہے، نہ اللہ ہمارے ماتھے پہ پڑے ہوئے محراب کو دیکھتا ہے، اللہ نہیں دیکھتا ان چیزوں کو۔ یاد رکھیے گا، رب ذوالجلال کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، بہت سارے ایسے بندے ہوں گے جو دیوانہ وار اپنے رب کے سامنے صرف سجدہ کرتے ہوں گے، اور اللہ کریم ان کے سجدے کو قبول فرما کے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، جنہوں نے فقط اللہ کے لیے سجدہ کیا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین، اور ان قریب اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ ہم جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ تو یہ اللہ کریم جل جلالہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ شکر کیا ہے؟ جو مل گیا اللہ کا شکر ہے، جو ہمارے پاس ہے یہ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن بزرگوں نے کہا کہ جب تمہارے پاس نہ ہو تو صبر کرو، جب تمہارے پاس نہ ہو تو صبر کرو، جب آ جائے تو اللہ کے راستے میں دے کر پھر شکر ادا کرو۔ یوں بھی شکر ادا ہوتا ہے۔ کسی بزرگ نے کہا کہ شکر یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، جب آ جائے تو اللہ کے راستے میں لٹا کے صبر کرو۔ بہرحال اللہ کریم جل جلالہ نے پہلے آیت دیکھیے، جملہ دیکھیے، اللہ فرماتا ہے جو دنیا میں مانگے گا ہم اس کو دنیا میں اجر دیں گے، جو آخرت میں مانگے گا ہم اس کو آخرت کا اجر دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، جو شکر کرے گا ہم اس کو ان قریب جزا، اس کا صلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، یہ بھی صحابہ کو اللہ کریم جل جلالہ صحابہ کو اب سمجھایا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے 2 جمعے پہلے آپ لوگوں کے سامنے ایک بات کہی، میں نے کہا کہ بعض دفعہ ماں اور باپ جب بیٹے کو بچے کو سمجھاتے ہیں تو اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی ایسے جذباتی الفاظ ادا کرتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھا اس نے ایسا کیا تھا تو کیوں نہیں کر سکتا، اس نے ایسا کیا ہے تو بھی تو کر سکتا ہے نا، اس نے ایسا کیا پھر اس کے بعد ایسا ہو گیا۔ اللہ کریم جل جلالہ جو صحابہ اس وجہ سے تھوڑا پیچھے ہٹے تھے نا کہ یار اب کیا ہوگا، اب تو 70 لوگ شہید ہو گئے، اب کیا کریں گے ہم اس کے بعد، تھوڑا انہوں نے دل سے گھبراہٹ کا اظہار کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے ہی اللہ کے نبی ہیں، قاتل، جنہوں نے جہاد کیا، معہ، ان کے ساتھ ربیون، ان کے ساتھ علماء ربانیین تھے، اللہ والے ان کے ساتھ تھے۔ کتنے ہی نبیوں نے جہاد کیا اللہ والوں کے ساتھ مل کر۔ اللہ والے کون تھے؟ جو نبیوں کے ساتھی تھے، علماء ربانیین۔ اللہ فرماتا ہے کتنے ہی نبیوں نے علماء ربانیین کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ ربیون کثیر تعداد میں ان کے ساتھ ربیون تھے۔ ربیون کہتے ہیں رب والوں کو، جیسے ہم علماء ربانی لفظ بولتے ہیں نا، ربانی علماء، رب والے علماء، تو ربیون اس کی جمع ہے۔ فما بہانو، رب فرماتا ہے پچھلی امتوں میں دیکھو تو صحیح، ذرا اب صحابہ کو سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں بھی ساتھ ہی سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ پچھلی امتوں میں دیکھو تو صحیح، کتنے نبیوں نے جہاد کیا، ساتھ میں ان کے علماء ربانیین بھی تھے، ان کے ساتھی بھی ساتھ تھے جنہوں نے جہاد کیا۔ فما بہانو، وہ تو نہیں تھکے، نہ وہ تھکے ہیں۔ فما بہانو لما اصابہم، اس پر جو مصیبت ان پر آئی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو مصیبتیں ان پر آئی ہیں، جو پچھلے نبیوں کے ساتھی جو جہاد کے لیے ان کے ساتھ نکلے، اللہ فرماتا ہے ان پر جو مصیبتیں آئیں تو وہ تھکے تو ان پر کے انہوں نے دوری کا کیا، ومسانو، اور دبے۔ تم کیوں دب رہے ہو؟ تم کیوں گھبراہٹ کا شکار ہو رہے ہو؟ تم کیوں کمزور پڑ رہے ہو؟ تم کیوں تھکاوٹ کے آثار اپنے چہروں پہ لا رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پچھلے نبی، ان نبیوں کے ساتھی، وہ جہاد کرتے رہے، شہید ہوتے رہے، وہ تو نہ تھکے، وہ تو نہ دبے، وہ تو نہ کمزور ہوئے۔ تم محمد کی امت ہو، تم محمد کے جانثار ساتھی ہو، تم کیوں تھکاوٹ کا اظہار کر رہے ہو؟ تم کیوں پریشان حال دکھائی دے رہے ہو؟ رب فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔
اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پریشان نہیں ہونا۔ کیا ہوا جو 70 مسلمان غزوہ احد میں شہید ہو گئے، پیچھے نہیں ہٹنا، جہاد کا سفر جاری رکھنا ہے، جہاد تو جاری رہے گا۔ اور رب تعالیٰ جل جلالہ نے جو پچھلے نبی اور ان کے امتی، ان کے جو مصاحب ہوتے تھے، جب وہ جہاد کرتے، رب تعالیٰ نے ان کے جہاد کرنے کی ایک حالت کو ذکر کیا یہاں پہ۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ جہاد کرتے تھے، وما کان قولہم، ان کی زبان پہ کوئی قول اور نہیں ہوتا تھا۔ وما کان قولہم، ان کی زبانوں پہ اور کوئی قول نہیں ہوتا تھا، الا، مگر یہی ایک قول ان کی زبانوں پر ہوتا تھا، ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا۔ ان کی زبانوں پہ صرف ایک ہی کلمہ ہوتا تھا، کیا تھا؟ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما۔ کس چیز سے؟ ذنوبنا، ہمارے گناہوں سے، واسرافنا فی امرنا، اور جن کاموں میں ہم نے زیادتیاں کی ہیں، ان کاموں میں جو زیادتیاں ہم سے واقع ہو گئی، ان زیادتیوں پر ہمیں معافی عطا فرما۔ وثبت اقدامنا، اور مولا ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا، یا اللہ ہمارے قدموں کو جمائے رکھنا۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور یا اللہ کافروں کی قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ فرمایا وہ تو یہ دعائیں کرتے تھے، وہ یہ دعائیں کرتے ہوئے جہاد کرتے تھے، اور تم پریشانی کا اظہار کر رہے ہو۔ پریشانی کا اظہار نہ کرو، نہ تھکو، نہ دبو، نہ سستی کا مظاہرہ کرو، نکلو اللہ کے لیے جہاد کرو۔ جب تم اللہ کے لیے جہاد کرو گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور انہی کے طریقے کو اپناؤ کہ جب جہاد کے لیے نکلو پھر اللہ سے دعا کرو۔ اور یہاں پہ یہ ایک طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ رب سے فیض لینے کا، جب دعا مانگنی ہو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے، سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمارے گناہ ہمیں معاف کر دے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اللہ کریم سے باقی دعائیں مانگو۔ جب اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے بندہ اللہ سے کچھ اور مانگتا ہے نا، پھر رب ذوالجلال کرم فرما دیتا ہے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو اللہ کریم فرماتا ہے پس ان کو ہم نے عطا کیا دنیا کا ثواب، دنیا کا اجر، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بہترین ثواب۔ ان کو پھر ہم نے کیا کیا؟ دو چیزیں دی، دنیا کا اجر بھی عطا کیا اور آخرت کا اچھا اجر بھی عطا کیا۔ مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ جو دل میں ارادہ یہ رکھے کہ ہم نے فقط اللہ سے اجر لینا ہے، اس کو اللہ کریم دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے گا، اس کو آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن جو بندہ دنیا کے اندر مال صرف اس لیے خرچ کرتا ہے کہ لوگ مجھے مال خرچ کرنے والا کہیں، رب فرماتا پھر اس کا دنیا میں تو حصہ ہے، آخرت میں اس کا حصہ کوئی نہیں۔ اور آخر میں اللہ کریم فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، نیکی کرنے والوں کو اللہ کریم پسند فرماتا ہے۔ تو 148 آیتیں آج ہم نے ترجمہ اور تفسیر کی پڑھ لی۔